اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شوکین احمد خان PH ڈوبہ زون ماور۔ آج مورخہ 2 جولائی 2020، جماعت پنجم، ٹاپک اردو، مضمون ہوا۔ بچوں، جیسا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان میں غذا، پانی اور ہوا۔ تو آج ان میں سے ہی ایک ہوا جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کچھ مشکل الفاظ۔ اجزا ہو گئے حصے، آمیزہ ہو گیا مکسچر، خاصیت ہو گیا خصلت، خارج ہو گیا خارج کرنا ہو گیا باہر نکالنا، توانائی ہو گیا طاقت، مضر ہو گیا تو آگے کیا ہے ہوا، ہم یہ پڑھیں گے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ناک اور منہ کے ذریعے ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا منہ اور ناک کے ذریعے ہمارے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے۔ ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن محسوس کر سکتے ہیں۔ محسوس ایسے کہ جیسے ہوا آتی ہے تو پتے ہلتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے، گرد غبار اٹھتی ہے تو لگ رہا ہے ہوا ہمارے سے ٹکراتی ہے تو ہمیں لگتا ہے ہوا، صرف ہم محسوس کرتے ہیں، ہوا کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر آپ فٹ بال کھیلتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فٹ بال میں پمپ سے ہوا بھرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح سائیکل کے ٹیوب میں بھی ہوا بھری رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ہوا کیا چیز ہے؟ تو جیسے ہم فٹ بال کھیلتے ہیں، فٹ بال ہے، والی بال ہے، سائیکل ہے، گاڑی ہے، جو گاڑی ہے، ہوائی جہاز ہے، ان سب کے ٹائروں میں ہوا بھری جاتی ہے۔ جو بھی ٹائر ہوتے ہیں ربڑ کے، ان میں ہوا بھری جاتی ہے۔ تو لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہوا ہے کیا چیز؟ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ہوا کیا چیز ہے۔ ہوا کیا چیز ہے؟ تو آگے ہے ہوا کئی اجزاء کا آمیزہ ہے۔ ہوا بہت سارے حصوں کا مکسچر ہے۔ یوں کہیں گے ہم، ہوا کئی سارے حصوں کا مکسچر ہے، یعنی کہ ہوا اکیلی نہیں ہے، اس میں کچھ اور بھی پائے جاتے ہیں، گیس وغیرہ۔ آکسیجن اور نائٹروجن اس کے 2 اہم جز ہیں۔ تو سب سے 2 حصے، بڑے حصے جو ہیں اس کے، ایک ہے آکسیجن اور دوسرا نائٹروجن۔ زمین کے ارد گرد کی ہوا، زمین کے ارد گرد جو ہوا ہے میں 21% آکسیجن اور 68% نائٹروجن گیس ہوتی ہے۔ تو زمین کے آس پاس جو گیس ہے، جو ہوا ہے، اس میں 21% آکسیجن اور 68% نائٹروجن پائی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ ہوا میں پانی کے بخارات اور گرد و غبار کے چھوٹے چھوٹے ذرے بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ان کے علاوہ اپنے بخارات، یہاں آگی بخار بچوں بخارات ہو گئے، جو ہم کسی پانی کو یا کھانا پکانے سمے جو ابال سا چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بخارات کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، اور گرد و غبار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا ذرے تو اس میں پائے جاتے ہیں۔ ایک اور گیس کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہوا میں شامل ہوتی ہے۔ ایک اور گیس ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ بھی ہوا میں شامل ہوتی ہے۔ البتہ اس کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے، لیکن اس کی جو مقدار ہے وہ بہت کم رہتی ہے ہوا میں۔ آکسیجن کیا ہے؟ آکسیجن زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اور سب سے زیادہ ضروری ہمیں آکسیجن ہے۔ سانس لیتے وقت یہ گیس پھیپھڑوں میں پہنچ کر خون میں جذب ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم سانس لیتے ہیں تو تب یہ پھیپھڑوں میں پہنچ کر خون میں جذب ہو جاتی ہے، خون کے ذریعے پوری جسم میں ہمارے میں جذب ہو جاتی ہے آکسیجن گیس۔
اور خون میں گردش سے یہ آکسیجن ہمارے جسم کے ہر ایک حصے تک پہنچ جاتی ہے۔ آکسیجن ہمارے جسم میں غذا کو بدن کا جز بناتی ہے، تو غذا جو ہم کھاتے ہیں اس کو ہمارے بدن کا حصہ بناتی ہے، وہ آکسیجن گیس ہے۔ ہمارے جسم میں گرمی پیدا کرتی ہے، تو اور کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم میں یہ آکسیجن گیس جو ہے گرمی پیدا کرتی ہے۔ دوسرا، ہمارا جسم روزانہ تقریباً 1 کلو گرام آکسیجن جذب ہوتی ہے۔ آکسیجن کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، خاصیت ہوگی تاثیر، اس کی ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ یہ خود نہیں جلتی لیکن چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے۔ تو یہاں تک یہ ہوا کہ آکسیجن ہم نے پڑھا۔ آکسیجن ایک سانس لینے میں مدد دیتی ہے، سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے، جسم میں ہمارے میں گرمی پیدا کرتی ہے، تو اور یہ چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے۔